تمسكوا بها وعزوا عليها بالنواجذ أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، محترمہ بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے چند آیات مبارکہ اور آقا نامدار حبیب کبریاء سیدنا محمد مصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا جس کو معلّہ صحت عافیت کاملہ عاجلہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. آپ کو حق سننے سمجھنے کی، ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. پروردگار عالم اپنی رحمت سے تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادات، زیارات، صدقات، خیرات منظور و مقبول فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی مسلمان جس ملک میں ہیں، جس جگہ میں ہیں، ان کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرمائیں. میں نے سابقہ درس میں سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب ثانی الخلفاء وزیر النبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ عرض کیا تھا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں تقریباً 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا دیا. 10 یعنی 1000 اور بعض روایات میں کہ 10,000 نئے شہروں کی بنیاد رکھی، 4000 نئی مساجد تعمیر کرائیں اور محکمہ مالیات اور محکمہ پولیس اور صوبوں کی تقسیم کا کام بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا. اور اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پولیس کا محکمہ بھی قائم فرمایا اور نئی نئی ضرورت کے مطابق چھوٹی چھوٹی نہریں بھی کھدوائیں. یعنی آپ کے فتوحات میں نظر ڈالی جائے تو ما سوا اللہ کی قدرت اور انعام کے کوئی انسان یہ تصور بھی نہیں کر سکتا. اور اسی کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے عناصر اربع پر کنٹرول عطا فرمایا تھا. عناصر اربع کا کیا معنی ہوتا ہے؟ یعنی ہوا ہے، پانی ہے، آگ ہے، مٹی ہے. تو حضرت کے زمانے میں عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ مصر کے گورنر تھے. مصر کے لوگوں نے آ کے آپ کی خدمت میں ایک بات رکھی کہ ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ ہر سال کی ایک تاریخ میں ہم اپنے ملک کی ایک کنواری اور خوبصورت لڑکی سجا کے سنوار کے بہت سا زیوروں کے ساتھ دریائے نیل کی نظر کرتے ہیں. اور اگر ہم یہ نظر پوری نہ کریں تو دریائے نیل میں پانی ہی نہیں آتا. اب چونکہ اسلام کی حکومت ہے، آپ بتائیں کہ ہم کیا کریں.
اور یہ زمانہ ہے، یعنی اندازہ کریں کہ حضرت عمر کے زمانے میں بھی یہ، اس سے بھی پہلے یہ رسم بد تھی، اور ہمارے ہاں بھی ظاہروں میں اب بھی ہے کہ جب فلڈ آتے ہیں، دریا آتے ہیں اور دریا کٹائی کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی حضرت خضر کی فوجیں کاٹ رہی ہیں، جانور ذبح کر کے ان کو کھانا کھلاؤ۔ ہمارے ہاں بھی یہ وہ رسمیں باقی ہیں۔ تو حضرت عمرو بن العاص نے فرمایا کہ بھائی میں فیصلہ نہیں کر سکتا، میں امیر المومنین کو اطلاع بھیجتا ہوں جو حکم فرمائیں گے۔ حضرت عمرو بن العاص نے بڑے تیز رفتار قاصدوں کے ذریعے حضرت کو پیغام پہنچایا۔ حضرت کو پیغام پہنچا تو آپ نے کاتب کو فرمایا کہ کاغذ قلم لے آؤ۔ لے آیا تو آپ نے فرمایا کہ لکھو من عبد اللہ امیر المؤمنین عمر بن الخطاب الى بحر النیل، کہ اے دریائے نیل تمہیں عمر خط لکھ رہا ہے۔ ان کنت تجری بامر اللہ، اگر تم اللہ کے حکم سے چلتے ہو تو چلو، اگر تم اللہ کے حکم سے نہیں بلکہ رسم و رواج اپنے قبل اپنی طرف سے چلتے ہو تو ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے پاس پانی کے خزانے موجود ہیں۔ اندازہ کریں، یعنی پانی کو بھی کبھی خط لکھا جاتا ہے؟ پانی میں خط ڈالیں وہ ختم ہو جائے گا یا پانی پڑھے گا اس کو؟ کہ عمر ہے، کوئی عام آدمی تو نہیں ہے نا۔ خط بھیجا اور ساتھ یہ فرمایا کہ عمرو بن العاص سے کہہ دو کہ جب میرا خط پہنچے چند معززین کو ساتھ لے کر دریائے نیل کے بالکل درمیان میں میرے خط کو ڈال دیں اور آپ آ جائیں، اور کوئی رسم نہیں کرنی، کوئی لڑکی شڑکی بھیڑ نہیں چڑھانی۔ یہ جاہلیت کی رسمیں ہیں کہ لڑکیاں قربان کی جائیں۔ تو حضرت عمرو بن العاص فرماتے ہیں کہ جب خط پہنچا تو میں لے کر دریائے نیل کے وسط میں گیا اور جا کے وہاں حضرت عمر کے خط کو ڈالا اور نکل آیا۔ صبح کو جب میں اٹھا تو میں نے کہا پتہ تو کریں کیا ہوا، اور نے کہا حضرت رات اتنے جوش سے دریائے نیل چڑھا ہے کہ کناروں سے بھی پانی باہر بہ رہا ہے، اتنا پانی تو کبھی بھی نہیں آیا تھا زندگی میں۔ تو آپ کا پانی پر بھی اللہ نے حکم چلایا۔ مسجد نبوی میں جمعہ کا دن ہے اور آپ خطبہ دے رہے، خطبے کے دوران میں سیدنا امیر المومنین عمر نے فرمایا یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، یا ساریۃ الجبل، 3 دفعہ فرمایا۔ حضرت ساریہ جو ہے وہ مسلمانوں کا لشکر لے کر نہاوند گئے ہوئے تھے جنگ کے لیے، جہاد کے لیے، اور نہاوند مدینے سے 1 مہینے کے فاصلے پہ تھا۔ جب جمعہ ختم ہو گیا تو صحابہ نے عرض کیا کہ حضرت آپ نے پہلے تو ایسا کبھی نہیں کہا کہ خطبے کے دوران میں یا ساریۃ الجبل، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے منبر پہ کھڑے کھڑے دکھایا کہ مسلمانوں کو شکست ہو رہی ہے، تو میں نے یہیں سے ان کو کاشن دیا فوجی کہ پہاڑ کو اپنی پشت میں رکھو اور حملہ کرو۔ اب صحابہ چپ ہو گئے، کیا کہہ سکتے ہیں، ورنہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ اب جناب کافی عرصے کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی انتظار ہے، مدینے والے بھی منتظر ہیں کہ ساریہ کیا خبر لاتے ہیں۔ اللہ نے مہربانی کی، ساریہ کو عظیم فتح نصیب ہوئی، وہ مال غنیمت کے ساتھ مدینہ شریف پہنچے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ ساریہ کیا بات ہے؟ کہا ہم شکست کھا رہے تھے کہ عمر کی آواز آئی، اور ہم نے حضرت عمر کے حکم کے مطابق پہاڑ کو اپنے پشت پہ رکھا، حملہ کیا، اللہ نے ہمیں فتح نصیب فرمائی۔ تو اللہ نے ہواؤں کو بھی حضرت عمر کے تابع کر دیا۔ اسی طرح مدینہ منورہ میں ایک آگ آئی
اور وہ اتنی شدید آگ تھی کہ پہاڑوں کو جلا رہی تھی۔ اگر اللہ آپ کو مدینہ منورہ لے جائے، دعا کریں اللہ ہم سب کو نصیب کرے، اور یہ بھی دعا کریں کہ ادب سے نصیب کرے، اور یہ بھی دعا کریں کہ مدینے کے برکات نصیب، مدینہ منورہ کے ثمرات نصیب ہوں۔ تمام علماء کہتے ہیں مکہ افضل ہے، لیکن امام مالک امام دار الہجرہ فرماتے تھے مدینہ افضل۔ جب سب ساتھیوں نے پوچھا کہ حضرت کیسے افضل ہے مدینہ، فرمایا کہ ہر شہر، ہر ملک، حتیٰ کہ مکہ بھی تلوار سے فتح ہوا، یہ مدینہ ہے جو محمد کے پیار سے فتح ہوا۔ اور ایک حدیث بھی سننے، لیکن درود شریف پڑھیں تو پھر میں سناؤں گا۔ حضور پاک نے فرمایا من استطاع منکم ان یموت فی المدینہ فلیمت، فرمایا تم میں جو طاقت رکھے کہ اس کو موت مدینے میں آئے کوشش کرے۔ کیا معنی ہے؟ مدینے میں ڈیرا لگا لے، موت اپنے ہاتھ میں تو نہیں ہے نا۔ فرمایا جو آدمی مدینہ منورہ میں دفن ہوگا ایمان کے ساتھ، اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہے۔ تو آپ جب مدینہ منورہ جائیں، آج بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں ایئرپورٹ ہے نا، اس ایئرپورٹ سے اسی روڈ پر آگے چلے جائیں 5-6 کلومیٹر، تو سیاہ پہاڑ آپ کو نظر آئیں گے کہ آگ سے جلے ہوئے ہیں۔ آدھا پہاڑ جل گیا ہے اور آدھا باقی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ حضرت اتنی شدید آگ آ رہی ہے اور مدینے کی طرف بڑھ رہی ہے کہ پہاڑ بھی جل رہے ہیں، پتھر بھی جل رہے ہیں۔ حضرت عمر گھوڑے پہ بیٹھے، گھوڑا دوڑایا اور اس مقام پہ پہنچے اور جا کے آگ کو درے سے مارا اور کہا خبردار، تمہیں پتہ نہیں آگے مدینہ کی حد ہے محمد مدنی کے، اب آگے نہیں بڑھنا ہے، اس سے آگے جہاں حضرت عمر کا درہ لگا وہی آگ رک گئی۔ اللہ نے یعنی آگ کو بھی حضرت عمر کے تابع کر دیا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں کھڑے ہیں کہ زمین میں زلزلہ آیا، حضرت عمر نے زمین پہ درہ مارا اور کہا کہ خبردار، میں نے تم پہ عدل نہیں کیا کہ تم ہل رہی ہو۔ تو زلزلہ ختم ہو گیا، تو اللہ نے یعنی عناصر اربع جو تھے وہ بھی حضرت عمر کے تابع کر دیے۔ اور یہ حضرت عمر کی عظمت تھی اور شان تھی کہ آپ نے جب ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں بیت المقدس کی فتح کے لیے لشکر بھیجا، مسلمانوں کا عظیم لشکر جو ہے وہ بیت المقدس میں پہنچا، تو وہاں جو ان کے احبار تھے، علماء تھے، رہبان تھے، وہ سارے وفد کی شکل میں ابو عبیدہ کی خدمت میں آئے۔ انہوں نے کہا کہ ابو عبیدہ، یہ مسجد اقصی ہے، مسجد صخرہ ہے، بیت المقدس ہے، قبلہ اولا ہے، یہ کوئی فتح نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی آخر زمانے میں آئے گا جس کا نام عمر ابن الخطاب ہوگا، کہہ دو رضی اللہ عنہ۔ یہ شہر اس کے ہاتھ پہ فتح ہوگا، ورنہ دنیا کی کوئی طاقت فتح نہیں کر سکتی ہے، اور اس کی نشانیاں بھی ہمارے پاس ہیں۔ فکبر ابو عبیدہ، حضرت ابو عبیدہ نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور فرمایا الحمدللہ، ہمارے امیر المومنین کا نام بھی عمر بن الخطاب ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، اس طرح نہیں، آپ اپنے امیر المومنین کو بلا لیں، جنگ بند رکھو، ہم آپ کو دیکھیں گے اپنے کتب سابقہ کے روح سے ان کی جو نشانیاں ہیں، جو علامات ہیں، وہ ساری ملائیں گے، اگر واقعی یہ وہی عمر ہیں تو ہم چابیاں پیش کر دیں گے۔
حضرت ابو عبیدہ نے خط لکھا، حضرت عمر نے سب صحابہ کو بلایا جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، مشورہ لیا کہ اب کیا مشورہ ہے، مجھے جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے؟ بڑا سفر ہے نا جی، 1 مہینے کا سفر ہے، اس وقت کوئی ہوائی جہاز تو نہیں تھے نا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ عمر اتنا سفر کرنا اور مدینہ چھوڑ کے جانا، اور پھر وہ یہودی لوگ ہیں ان کی باتوں کا کیا اعتبار ہے؟ میری رائے تو یہ ہے کہ آپ نہ جائیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ علی ایسا نہیں ہو سکتا، اگر میں نہ گیا اور جنگ ہوئی اور مسلمان شہید ہوئے تو قیامت میں خدا کو جواب کون دے گا؟ میں ہر حال میں جاؤں۔ آپ نے اپنے غلام کے ساتھ سفر جاری کیا اور سفر کا یہ عالم تھا، فرمایا ایک دن میں سواری کروں گا تم پیدل چلو گے، دوسرے دن میں پیدل چلوں گا تم سواری کرو۔ یہ عدل عمر ہے نا، اب تو باتیں کی جاتی ہیں نا۔ اسی طرح سفر پہ طے کرتے 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 حضرت ابو عبیدہ کی خدمت میں آپ پہنچ گئے، بڑا استقبال ہوا، آپ نے قیام فرمایا۔ حضرت ابو عبیدہ نے عرض کیا کہ حضرت ہماری ایک درخواست ہے، اگر قبول فرما لیں کہ دشمن کے علماء آئیں گے، ہمارا منشا یہ ہے کہ یہ مال غنیمت میں ایک بڑا اعلیٰ لباس ملا ہے، آپ یہ پوشاک پہن لیں اور ایک خوبصورت گھوڑے پہ سوار ہو کے چلیں، پتہ تو لگے نا کہ مسلمانوں کا امیر المومنین کون ہے۔ یہ پھٹے پرانے کپڑے ہیں اور ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں اور مریل سی اونٹنی ہے۔ آپ نے بھی بات مان لی۔ اب جب وہ گھوڑا لے آئے سواری کے لیے، آپ نے پوشاک پہنی اور گھوڑے کے رکاب میں پاؤں رکھا، ابھی اوپر بیٹھے نہیں تھے کہ جلدی سے نیچے کودے اور فرمایا ہلاک عمر، ہلاک عمر، ہلاک عمر، عمر برباد ہو گیا۔ صحابہ حیران ہے کہ حضرت فرمایا میرا لباس لے آؤ۔ وہی پھٹا پرانا لباس پہنا، اسی اونٹنی پہ بیٹھے۔ ابو بکر نے کہا حضرت کیا بات ہے؟ فرمایا بس اس بات کو چھوڑ دو۔ وہاں جب گئے تو ان کے علماء جو تھے وہ ساری اپنی کتابوں کا خلاصہ دیکھ کے کھڑے تھے، انہوں نے ایک ایک علامت دیکھی جس کو اللہ نے قرآن میں بھی ذکر کیا کہ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار۔ اللہ نے فرمایا میرا بدنی صرف آپ کی نہیں بلکہ آپ کے ساتھی، آپ کے خلفاء، آپ کے صحابہ کا ذکر بھی میں نے تورات و انجیل میں کر دیا ہے۔ ساری نشانیاں ملاتے جب مل گئیں تو انہوں نے چابیاں لے کے حضرت عمر کو پیش کی۔ انہوں نے کہا واقعی آپ امیر المومنین ہیں، عمر ابن الخطاب ہیں، آپ خلیفہ رسول اللہ ہیں، یہ بیت المقدس کے دروازے کی چابیاں ہیں، بغیر جنگ کے آپ کے حوالے ہیں۔ بہرحال فتح ہو گئی الحمدللہ بیت المقدس میں، اور اللہ کے حرم میں بیٹھے ہو دل سے دعا کرو کہ یا اللہ آج بھی اپنی قدرت سے مسجد اقصی کو آزادی عطا فرما، یہود ظالمین غاشمین پہ اپنا قہر نازل فرما۔ یا اللہ ہم مسلمان ہیں، بے بس ہیں، ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، نہ عسکری طاقت ہے، نہ سیاسی طاقت ہے، نہ ایمانی طاقت ہے، لیکن تیرے بندے ہیں، اپنے بندوں پہ رحم فرما۔ جب واپس آئے خیمے میں
تو ابی عبیدہ نے فرمایا کہ حضرت آپ نے یہ لباس کیوں تبدیل کیا؟ فرمایا جب میں گھوڑے پہ بیٹھنے لگا تو اللہ نے مجھے منظر دکھایا کہ عمر تیری نشانیاں جو ہم نے تورات میں لکھی ہے وہ تو یہ نہیں ہے، تم نشانیاں بدلو گے، صرف تم پہ اعتراض نہیں ہوگا، میرے نبی کی نبوت پر بھی اعتراض ہوگا۔ اسی طرح سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب کہتے رضی اللہ عنہ، آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک بوڑھا آدمی آیا اور اس نے ایک پوٹلی میں سے ایک پھٹا پرانا کاغذ نکالا، حضرت عمر کو دکھلایا۔ حضرت عمر پڑھ بھی رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں اور فرماتے ہیں لال عمر ولال ابن ہی، لال عمر ولال ابن ہی، یہ عمر یا اس کے بیٹے کی جائیداد نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے فرمایا زمانے کفر میں جب میں ابھی اسلام بھی نہیں لے آیا تھا، میں شام میں تجارتی قافلے کے ساتھ آیا، خدا کی شان ہے کہ قافلہ ایک دن پہلے چل پڑا، میں اکیلا رہ گیا، اب میں پریشان تھا چونکہ بغیر قافلے کے سفر نہیں ہو سکتا تھا۔ میں ایک دیوار کے سائے میں بیٹھا تھا کہ یہی بوڑھا جو ہے نا اس وقت جوان تھا، یہ میرے پاس آیا، غور سے دیکھتا رہا اور کہنے لگا کون ہو؟ میں نے کہا میں قریشی ہوں۔ کہنے لگا مکے سے ہو؟ میں نے کہا ہاں مکہ سے ہوں۔ کہا نام کیا ہے؟ میں نے کہا عمر۔ کہا خطاب کے بیٹے ہو؟ میں نے کہا ہاں خطاب کا بیٹا ہوں۔ کہا میرے ساتھ چلو۔ کہتے میں پریشان تھا، میں نے کہا میرا قافلہ چلا گیا ہے، کہاں چلوں میں؟ اور اس نے کہا غم کیوں کرتے ہو؟ میرے پاس تیز رفتار اونٹنیاں ہیں، میں ان کے ذریعے آپ کو قافلے تک پہنچا دوں گا، آپ کوئی غم نہ کریں۔ کہتے ہیں مجھے لے آیا، بڑی دعوت کی، کھانا وانا کھلایا اور ایک کاغذ لے آیا، کہنے لگا کہ اس کاغذ پہ لکھ دو کہ اگر اس ملک کے تم بادشاہ بنو گے تو میری زمین پر کوئی لگان یا کوئی ٹیکس نہیں لگے گا۔ میں نے کہا بوڑھے آدمی میں نے تو کبھی مکے کا بادشاہ بننے کا بھی نہیں سوچا، تو مجھے یہاں پر بادشاہ بنا رہے ہیں۔ اور اس نے کہا عمر بات سنو، اگر نہیں بنو گے تو لکھنے سے کیا ہو جائے گا؟ بھائی اگر تم بادشاہ نہ بنے، بس نہ بنے، بات ختم ہو گئی، کیا تمہارا کیا بگڑ جائے گا؟ کہنے لگا آج یہ وہی خط لے کے آیا ہے اور میں بادشاہ بن کے بیٹھا ہوں۔ اس لیے میں نے اس کو کہا کہ اسلام میں یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم جس کو چاہیں جاگیریں بخش دیں، جس کو چاہیں زمینیں دے دیں، یہاں تو اب اسلام کا قانون چلے گا جو سب کے لیے برابر ہوگا، یہ عمر کی جائیداد نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ جب مدینہ منورہ میں ایک عظیم واقعہ پیش آیا افک عائشہ کا، سیدہ عائشہ پر جب تہمت لگی، رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا، تہمت لگانے والا عبداللہ ابن ابی تھا، لیکن چند مسلمان بھی شریک ہو گئے۔ وہ ایک مفصل قصہ ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور کی نظر التفات جو تھی نا وہ کم ہو گئی، اب حضور میرے ساتھ زیادہ محبت سے بات نہیں کرتے تھے۔ مجھے کوئی پتہ نہیں بھی حضور کیوں ناراض ہے۔ آخر حضور نے مطلقاً بات بھی کرنی چھوڑ دی، تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر میرا وجود آپ کے لیے بوجھ ہے تو مجھے حکم دے میں ماں باپ کے گھر چلی جاؤں۔ آپ نے فرمایا ہاں چلی جاؤ۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں ماں باپ کے گھر میں آ گئی، لیکن مجھے پھر بھی کوئی پتہ نہیں۔ ایک رات جب عورتیں اس زمانے میں گھروں میں حمام تو ہوتے نہیں تھے، نہ بیت الخلا بنے ہوئے تھے، عورتیں دور نکل جاتی تھی پہاڑوں میں، وادیوں میں، اور اپنی ضروریات سے فارغ ہو کے پھر گھر واپس آتی تھی۔ کہتی ہم بھی چند عورتیں چلی گئیں رات کو، میں راستے میرے ساتھ مستح کی والدہ تھی، اس کو اپنی چادر جو پاؤں میں الجھی نہ تو گرنے لگی، تو اس نے کہا ہلاک مستح، اللہ مستح کو برباد کرے۔
میں ناراض ہوئی، میں نے کہا یا مستہ ما تقولین، کیا کہہ رہی ہو؟ مستہ صحابی ہے اور بدری ہے، بدر میں شریک ہونے والوں میں ہے، اور تم اس کو ہلاکت کی دعا دے رہی ہو۔ اور اس نے کہا عائشہ تم بڑی بولی، تمہیں پتا ہے؟ میں نے کہا کس بات کا؟ انہوں نے کہا ظالموں نے تم پر نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ زنا کی تہمت لگائی ہے، اور میرا بیٹا مستہ بھی ان کے ساتھ شریک ہو کے تمہارے خلاف باتیں کر رہا ہے، تو میں نے اس لیے اس کو بد دعا دی ہے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہے مجھے تو سب کچھ بھول گیا، بدن پہ لرزہ طاری ہوا، میں فوراً گھر واپس آئی۔ اب میری والدہ کو تو پتا تھا، انہوں نے میری حالت دیکھی، انہوں نے کہا عائشہ ایسا نہ کرو، یہ ہوتا ہے کہ جب تمہارے جیسی خوبصورت بیوی ہو اور خوبصورت محمد مدنی ہو، دشمن ہوائیں اڑاتے ہیں، کیوں گھبراتی ہے؟ میں نے کہا بس مجھے یہ امید نہیں تھی کہ زندگی میں میرے اوپر یہ بھی تہمت لگے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مسئلے میں انتہائی پریشان ہیں۔ آپ نے حضرت علی کو بلایا رضی اللہ عنہ اور فرمایا کہ علی مجھے مشورہ دو کہ میں عائشہ کے بارے میں کیا کروں۔ حضرت علی بھی سن چکے تھے قصہ۔ حضرت علی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ ایک عورت کے لیے اتنے پریشان ہیں، طلاق دے دے۔ ایک لڑکی آپ کے لیے حاضر ہے، حضور نے فرمایا یہ تو کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے نا۔ اصل میں جو بی بی عائشہ اور حضرت علی کے درمیان میں ناراضگی تھی، اس کی وجہ یہی تھی کہ ہمیشہ بی بی عائشہ روتی تھی کہ علی میرا بیٹا تھا، ماں کی طلاق کا مشورہ نہ دیتا۔ اگر حضور غصے میں مجھے طلاق دے دیتے تو میری تو دنیا و آخرت برباد ہو جاتی۔ تو دوسری بات حضرت علی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ایسے معاملات میں جو گھر کی کنیز ہوتی ہے، باندھی ہوتی ہے، جیسے بی بی بریرہ بی بی عائشہ کی باندھی ہے، اگر اس سے تفتیش کی جائے تو بات کھل سکتی ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہو سکتا۔ حضور نے فرمایا علی بہرحال یہ معاملہ میں تمہارے سپرد کرتا ہوں، بریرہ سے پوچھو، کسی سے پوچھو، مجھے بتاؤ کہ بات کیا، حقیقت کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بی بی بریرہ کو بلایا اور پوچھا ما تقولین فی عائشہ، تم عائشہ کے بارے میں کیا رائے رکھتی ہو؟ اس نے کہا حضرت علی عائشہ خالص سونا ہے، اس میں کوئی عیب نہیں، البتہ بچی ہے، چھوٹی عمر ہے، کبھی کبھی آٹا بھی گوندھ کے رکھتی ہے نا، بات بھول جاتی ہے روٹی پکانے کی تو بکری آ کے آٹا کھا جاتی ہے، اتنی غافل ہے، ورنہ عائشہ ہر لحاظ سے پاک۔ حضرت علی نے غصے میں فرمایا کہ بریرہ بات سنو، میں مار مار کے تیری چمڑی ادھیڑ ڈالوں گا، یہ میرے مدنی پاک کی محبت اور میرے مدنی کی پریشانی کا مسئلہ ہے، جو بات ہو سچی سچی کرو۔ نے کہا مجھے مار ڈالو، حقیقت ہی ہے کہ بی بی عائشہ پاک ہے۔ ایک دو دن گزرنے کے بعد حضور پاک علیحدہ بیٹھے ہیں اور آپ نے حضرت عمر کو بلایا، کہہ دو رضی اللہ، جب تک کہو نا تم بھی نہیں کہتے ہو ماشاءاللہ، اللہ اکبر، حضرت عمر کہہ دو رضی اللہ۔ یہ تم نہیں، ایک انگریز نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ اگر عالم اسلام میں ایک اور عمر پیدا ہو جاتا تو پوری دنیا سے کفر بٹ جاتا۔ حضرت عمر یعنی اتنا بڑا آدمی تھا کہ دشمن مان رہا ہے کہ اگر ایک اور عمر پیدا ہو جاتا تو پوری دنیا سے کفر جو ہے بٹ جاتا۔ حضور نے حضرت عمر کو بلایا رضی اللہ عنہ، حضور نے فرمایا کہ عمر
تم سن چکے ہو بی بی عائشہ کے بارے میں جو باتیں ہو رہی ہیں، اب تو ان میں میرے اپنے خالد صاحب حضرت حسان، حضرت مصطح اور لوگ بھی شریک ہو گئے، تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مالی ابن خطاب کے بیٹے کی کیا طاقت ہے کہ محمد مدنی کے گھرانے کے بارے میں بات کرے؟ حضرت نے فرمایا عمر میں تمہیں حکم دے رہا ہوں کہ مجھے مشورہ دو، مجھے بتلاؤ کہ میں کیا کروں۔ حضرت عمر نے کہا حضور آپ کا حکم ہے تو آپ ایک بات یاد رکھیں، اگر میں آپ سے کوئی بات کہوں یا کوئی سخت لفظ میرے منہ سے نکل جائے آپ ناراض تو نہیں ہوں گے؟ حضور نے فرمایا میں ناراض نہیں ہوں گا۔ انہوں نے کہا حضور پھر مجھے پوری بنیادی بات بتائیں، عائشہ سے شادی آپ نے کی ہے یا آپ کی شادی اللہ نے کرائی؟ واہ عمر کہاں تیرا دماغ پہنچا؟ انہوں نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے منشے سے شادی کی ہے یا حکم خداوندی ہے؟ فرمایا عمر اللہ کا حکم ہے، جبریل ایک ریشمی کپڑے میں عائشہ کی تصویر لے کے بھی میرے پاس آئے تھے اور فرمایا تھا زوجتک فی الدنیا والآخرہ، یہ تمہاری بیوی ہوگی دنیا میں بھی اور جنت میں بھی، میں نے یہ شادی اللہ کے حکم سے کی ہے۔ حضرت عمر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمیں اپنے بیٹوں کے لیے پاک لڑکیاں مل جاتی ہیں، وہ ہم اللہ کو اپنے نبی کے لیے پاک بیوی نہیں ملی؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور اس کے بعد حضرت عمر نے عرض کیا حضور مجھے یہ بتائیں آپ کے بدن پہ یہ مکھی جو ہے اڑنے والی گندی یہ بیٹھتی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں، تو کہا کہ اے میرے مدنی پاک سے کہ اگر جو اللہ اپنے مدنی کے بدن پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا وہ حضور کے بستر پہ گندی عورت کیسے بیٹھنے دے گا؟ عمر کہتے ہیں وہ سریا رسول اللہ، حضور سے بالکل وہ بات چہرہ مبارک روشن ہو گئے۔ حضور تشریف لائے، ابو بکر کے گھر میں بی بی عائشہ فرماتی ہے میں بستر پہ تھی، مجھے پاس سے اٹھنے کی طاقت نہیں تھی۔ حضور نے فرمایا ابو بکر تم اپنی بیٹی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ حضرت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ میں جو بھی کہوں گا لوگ کہیں گے بیٹی ہے، باپ بیٹی کی صفائی دیا کرتے ہیں، میں کوئی بات نہیں کہتا، مجھے آپ سے عائشہ تو زیادہ پیاری نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا ام عائشہ تم بتاؤ۔ نے کہا حضور ہم نے عائشہ کو ہم قربان کر سکتے ہیں، ہم آپ کو ناراض نہیں کر سکتے، ہم کیوں صفائی دیں اپنی بیٹی کی؟ بی بی عائشہ فرماتی ہیں ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ حضور پہ وحی اترنی شروع ہو گئی۔ فرماتی ہے میری ماں کی جان نکل گئی، میرے والد کا چہرہ سفید پڑ گیا کہ خدا جانے وحی میں کیا آتا ہے، لیکن کہتی ہے مجھے یقین تھا، مجھے اپنے اللہ پہ یقین تھا کہ اللہ عدل فرمائیں گے، میں بے گناہ ہوں، اللہ پاک میری عزت و عصمت کی حفاظت فرمائیں گے۔ آپ پر وحی اترتی رہی، جب وحی اتری تو آپ نے فرمایا ابشری عائشہ ان اللہ قد براک من فوق العرش، اللہ نے عرش سے تیری برات کا اعلان کیا ہے کہ لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اللہ نے صفائی دی ہے کہ عائشہ پاک ہے، اور کہتی ہے میرے والد میری والدہ کا چہرہ بھی کھل گیا، حضور کا چہرہ بھی گلاب کی طرح کھل اٹھا۔ میری اماں نے کہا قومی عائشہ فشکری
رسول اللہ، عائشہ اٹھو حضور کا شکر ادا کرو۔ بی بی عائشہ کہتی ہے میں نے کہا لا اشکر رسول اللہ، میں حضور کا شکریہ نہیں کرتی، حضور نے تو 1 مہینے تک مجھ سے بات نہیں کی، میں اس خدا کا شکر ادا کروں گی جس نے میری برات کہا۔ تو رضی اللہ۔ اب حضرت عمر حج پہ آئے، مکے میں بیٹھ کے دعا کی کہ یا اللہ عمر بوڑھا ہو گیا، اب میں اتنے بڑے ملک کا انتظام نہیں سنبھال سکتا، اللہم ارزقنی موت الشہادت فی سبیلک والدفن فی بلد نبیک، اللہ مجھے شہادت کی موت دینا اور محمد مدنی کے شہر میں دفن کرنا۔ اسی جگہ میرا مدنی عمر خدا سے مانگ رہا تھا، اور اسی جگہ عمر مدینہ اللہ سے مانگ رہا ہے۔ بڑا لمبا واقعہ ہے۔ بہرحال حضرت عمر مسجد میں کھڑے ہیں، صفیں ٹھیک کر رہے ہیں، سوو استدرو اعتدلو سوو، تو ظالم جو تھا ابو لولو فیروز المجوسی، وہ خنجر زہریلا لے کے چھپا بیٹھا تھا، اس نے حملہ کیا اور حضرت کا پورا پیٹ مبارک کٹ گیا، آنتیں باہر آ گئیں۔ آپ نے ہاتھوں میں ہاتھ رکھا اور اشارہ کیا اپنے بیٹے کو کہ نماز پڑھاؤ۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابی حضرت عمر آگے بڑھے، عبداللہ ابن عمر آگے بڑھے، انہوں نے نماز پڑھائی۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں لگا، اور اس ظالم کو پکڑتے پکڑتے 9 صحابہ شہید ہو گئے۔ اس کے ہاتھ میں خنجر تھا، وہ مارتا گیا سب کو، اور خنجر زہریلا تھا۔ پہلی بات جو حضرت عمر نے پوچھا یہ بتاؤ کہ مجھے مارنے والا مسلمان ہے کہ کافر؟ انہوں نے کہا حضور کافر ہے۔ فرمایا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میں کافر کے ہاتھوں شہید ہوا۔ سارے انتظامات کرنے کے بعد آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا ایسا کرو کہ امہات المومنین سیدہ عائشہ کے دروازے پہ جاؤ اور جا کے کہو کہ مجھے عمر نے بھیجا ہے۔ فرمایا لا تقل لها امیر المومنین، میرے یہ نام کے ساتھ امیر المومنین کا لفظ نہ لگانا۔ کہا عمر نے بھیجا ہے، اجازت مانگتے ہیں کہ مجھے روضے میں دفن ہونے کی اجازت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عمر آئے اور میں بھی رو رہی تھی۔ انہوں نے کہا بیٹا میں نے یہ جگہ تو اپنی قبر کے لیے رکھی تھی، لیکن عمر کا مقام مجھ سے زیادہ بلند ہے، میں اپنی ذات پہ عمر کو ترجیح دیتی ہوں، اس کو دفن کرو حضور کے ساتھ۔ حضرت عمر کو جب خبر ملی خوش ہوئے، لیکن فرمایا یاد رکھو جب میرا جنازہ تیار ہو جائے، تجہیز ہو جائے، تکفین ہو جائے، نماز ہو جائے، میری میت لے کے عائشہ کے دروازے پہ رکھ کے پھر اجازت مانگنا۔ اگر اجازت دے دے تو مجھے روضے میں دفن کرنا، اور اگر اجازت نہ دے تو مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ صحابہ جنازہ لے کے آئے ہیں، بی بی عائشہ کے دروازے پہ رکھا ہے۔ بی بی نے فرمایا میں نے اجازت دے دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ خلقنا من تربۃ واحدۃ، آپ نے فرمایا میں ابو بکر اور عمر ایک مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، اور اسی میں ہم کٹھے دفن ہوں گے، اور اسی سے ہم قیامت والے دن نباس یوم القیامہ قیامت کے دن اٹھیں گے۔ میرے ساتھ عیسیٰ ابن مریم ہوں گے، دائیں ابو بکر ہوگا اور بائیں عمر ہوگا، میں ان سب کو لے کے جنت البقیع الغرقد پہ آؤں گا۔ تو وہ امام، وہ امیر المومنین، وہ خلیفہ رسول اللہ اپنی زندگی میں بھی اور وفات کے بعد بھی وہ بھی صاحب المزار بن کے حضور کے ساتھ لیٹ گئے رضی اللہ عنہ واللہ عنہ۔